کیا آپ نے کبھی ایسے کسی ولی کامل کا نام سنا ہے جسے دیکھ کر اس کا اپنا مرشد بھی ادب سے کھڑا ہو جاتا ہو؟ وہ روحانی شخصیت جس سے مشہور صوفی حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علم اور فیض حاصل کیا، اور جس کی ذات سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا فیض ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنی عظیم ہستی کا نام عام لوگوں میں اتنا مشہور نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے۔ تاریخ کے صفحوں میں کچھ نام ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی عظمت کے باوجود وقت کی گرد میں کہیں اوجھل ہو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسی ہی ایک عظیم ہستی ہیں جن سے چشتیہ نظامیہ سلسلے کا فیض دور دور تک پہنچا، جن سے بڑے بڑے اولیاء نے علم حاصل کیا۔ آئیے آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں دلی کی اس مقدس سرزمین پر جو صدیوں تک اولیاء کرام، صوفیاء اعظام اور سلسلہ چشتیہ کا مرکز رہی۔ اسی سرزمین میں آرام فرما ہیں حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے روح پرور اور کم سنے گئے واقعات، آپ کا عظیم مقام و مرتبہ، سلسلہ چشتیہ سے آپ کا تعلق اور وہ روحانی مقام جس نے آپ کو چشتیہ سلسلے کی اہم ہستیوں میں شامل کر دیا۔ حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی کی پیدائش ہندوستان کے خطے اودھ کے ایودھیا شہر میں ہوئی۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نسباً فاروقی تھے اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور بعض کتابوں میں ہے کہ آپ سید تھے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عبد الرحمن تھا اور آپ کی والدہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کی حقیقی بہن تھیں، جو بڑی عبادت گزار اور اپنے زمانے کی رابعہ تھیں۔ آپ نے اودھ میں وفات پائی اور آپ کا مزار شریف وہیں پر ہے۔ حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک با کرامت ہستی اور صاحب اجازت درویش تھے۔ عارف حق ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک بلند پایا عالم و مقتدائے عصر تھے۔ آپ نے ابتدا سے ہی اس لگن اور محنت کے ساتھ علم حاصل کیا کہ علم کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس میں آپ نے دسترس حاصل نہ کی ہو۔ آپ نے علم تفسیر، حدیث، فقہ میں کمال حاصل کیا۔ اسی وجہ سے آپ تمام علماء، فقہاء، محدثین و مفسرین کے یہاں علامہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے مراقبہ کیا۔ اس کے بعد مجھے خوشخبری دی کہ تم علامہ زماں بنو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں کمال تک پہنچائے گا، اور میرا خرقہ خلافت اور کلاہ درویشی کہ تم ہی وارث قرار پاؤ گے۔ پہلے حضرت کمال الدین علامہ کی سکونت اودھ میں تھی، چونکہ آپ کے ماموں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی اودھ سے محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے مرید ہو چکے تھے۔ اس لیے حضرت کمال الدین علامہ کے دل میں بھی معرفت الہی حاصل کرنے کا شوق غالب ہوا، تو آپ بھی محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اہل و عیال کو بھی اودھ سے دہلی میں بلا لیا اور یہیں پر سکونت اختیار کر لی۔ حضرت کمال الدین علامہ چشتی کو سارا کلام الہی میں ترجمہ یاد تھا، اور آپ بہترین قرأت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ بے شمار بندگان خدا آپ سے علمی فیض حاصل کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا فرماتے،
پھر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھتے، اس کے بعد نماز میں مشغول ہوتے۔ آپ نوافل بہت زیادہ پڑھتے تھے، آپ کے مزاج میں تحمل زیادہ تھا، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، زبان میں ایسا اثر تھا کہ منہ سے جو نکل جاتا فوراً پورا ہو جاتا۔ جب حضرت شیخ کمال الدین علامہ کو خانہ کعبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کی زیارت کا شوق ہوا، سو سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت محبوب الہی نے آپ کو اجازت عنایت فرمائی، اپنا پہنا ہوا جامہ آپ کو پہنایا، خلافت نامہ مرحمت کیا اور خرقہ خلافت سے نوازا۔ اس کے بعد شیخ کمال الدین نے محبوب الہی کی قدم بوسی کی اور حج کو روانہ ہوئے۔ آپ 7 سال تک حرمین شریفین میں رہے اور وہاں 7 حج کیے، خانہ کعبہ کی زیارت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس تشریف لے گئے اور اس کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ بیت المقدس کی زیارت کے بعد آپ خراسان کی جانب تشریف لے گئے۔ آپ جہاں تشریف لے جاتے وہاں کے بادشاہ، امیر، علماء و صلحاء آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے اور آپ کی بہت عزت کرتے، آپ کو تحفے میں بہت مال و اسباب پیش کرتے اور آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ چھوڑتے۔ اس طرح آپ نے 7 سال تک حرمین اور دیگر اسلامی ممالک میں گزارے۔ اس دوران دہلی میں آپ کے مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا انتقال ہو گیا اور ان کے جانشین حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی بنائے گئے۔ تب آپ دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ حضرت چراغ دہلی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے پاس 13,000 سونے کے سکے اور کئی بوریوں میں بہت ساری نقدی جمع تھی۔ حضرت چراغ دہلی نے اتنا مال آپ کے اونٹوں پر لدا ہوا دیکھا تو فرمایا، شیخ کمال الدین، اتنی دنیا تم نے کس واسطے جمع کی ہے؟ شیخ کمال الدین نے عرض کی کہ میں نے راہ میں سنا تھا کہ سلطان المشائخ نے رحلت فرمائی ہے اور آپ ان کی جگہ سجادگی پر بیٹھے ہیں، اگر میں خالی ہاتھ جاؤں گا تو میری اہانت ہوگی اور لوگ مجھے طعنے دیں گے اور ملامت کریں گے، اس واسطے میں دولت اور ساز و سامان لایا ہوں۔ اب میں اس دولت کو علماء، صلحاء اور مساکین میں تقسیم کر دوں گا اور اپنے پاس کچھ نہ رکھوں گا۔ چنانچہ آپ نے اسی طرح کیا، اپنے پاس کچھ مال و دولت نہ رکھا بلکہ سارے کا سارا مال و اسباب غریبوں، مسکینوں، علماء و صلحاء میں تقسیم کر دیا۔ آپ کے عقیدت مند تاتار خان نے 80% روزانہ آپ کا وظیفہ مقرر کر اس کا پروانہ لکھ کر آپ کے حضور پیش کیا۔ حضرت شیخ کمال الدین علامہ اس پروانے کو لے کر حضرت چراغ دہلی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ کیا حکم ہے، اسے قبول کروں یا نہیں کروں؟ حضرت چراغ دہلی نے فرمایا، چونکہ بغیر طلب اور قصد کے تم کو وظیفہ ملا ہے، اس لیے یہ بمنزلہ فتوح ہے، تم اسے قبول کرو۔ چنانچہ ان کے حکم پر آپ نے یہ وظیفہ قبول کیا۔ آپ کے ماموں حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی نے بھی آپ کو خلافت سے نوازا۔ اس طرح حضرت کمال الدین علامہ کو حضرت محبوب الہی اور حضرت چراغ دہلی دونوں بزرگوں سے خلافت حاصل ہوئی۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی سے خلافت حاصل کرنے کے بعد آپ احمد آباد تشریف لے گئے اور وہاں رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ احمد آباد میں بہت لوگ آپ سے بیعت ہو کر بلند مقام پر پہنچے۔ جب وہاں آپ کی کافی شہرت ہو گئی اور مخلوق خدا آپ کی زیارت کو آنے لگی تو آپ کی عبادت و تنہائی میں خلل پڑنے لگا، تو پھر آپ احمد آباد سے دہلی تشریف لے آئے۔ حضرت چراغ دہلی حضرت خواجہ کمال الدین علامہ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ چراغ دہلی جس جگہ بھی حضرت کمال الدین علامہ کی دستار دیکھتے کھڑے ہو جاتے۔
روایت ہے کہ شیخ کمال الدین علامہ کا مکان شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کی خانقاہ کے قریب ہی تھا۔ شیخ نصیر الدین اپنی خانقاہ کے قریب ہی قیام فرماتے اور ارادت مندوں کو درس و تلقین سے فیضیاب کرتے۔ چونکہ شیخ کمال الدین کی رہائش خانقاہ کے صحن میں تھی، جب بھی آپ کا گزر خانقاہ سے ہوتا اور آپ کی دستار مبارک نظر آتی تو حضرت چراغ دہلی کھڑے ہو جاتے۔ آپ کے اس امر پر حاضرین مجلس کو بڑی حیرت ہوتی، چنانچہ شیخ کمال الدین بھی اپنے پیر و مرشد اور ماموں کی اس تعظیم سے بڑی شرمندگی محسوس کرتے۔ چونکہ دن میں کئی مرتبہ خانقاہ سے آپ کا گزر ہوتا تھا اور آپ کو دیکھتے ہی ہر بار شیخ چراغ دہلی کھڑے ہو جاتے تھے، اس لیے شیخ کمال الدین علامہ نے دوسرے راستے سے آنا جانا شروع کر دیا تاکہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کو مجلس میں کھڑے ہونے کی زحمت نہ ہو۔ لیکن ایک روز پھر یہی معاملہ پیش آیا۔ آپ کو دیکھتے ہی حضرت چراغ دہلی کھڑے ہو گئے۔ تب مجلس میں کسی نے اس کا سبب دریافت کیا کہ آپ کمال الدین علامہ کو دیکھ کر تعظیم میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو حضرت چراغ دہلی نے فرمایا، کوئی نہیں جانتا کہ کمال الدین کا مرتبہ کیا ہے۔ جو شخص ان کا احترام کرنے میں کوتاہی کرے گا وہ نہ صرف مجھ سے بلکہ خواجگان سے بھی برگشتہ یعنی پھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ کمال الدین علامہ تمام علوم میں ماہر تھے، چنانچہ آپ کے بہت سے شاگرد ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور مولانا احمد تھانیسری، مولانا عالم پانی پتی، مولانا عالم سنگریزہ ملتانی اور تاتار خاں ہوئے۔ مشہور و معروف ولی اللہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شیخ کمال الدین علامہ سے علم حاصل کیا تھا۔ آپ جامع علوم میں فرماتے ہیں کہ میں نے شرح مشارق حضرت کمال الدین علامہ سے پڑھی ہے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کو جو منشور خلافت حضرت چراغ دہلی سے ملا تھا وہ حضرت کمال الدین علامہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ شیخ کمال الدین علامہ کے زیارت مکہ سے لوٹنے کے بعد حضرت چراغ دہلی نے آپ سے فرمایا کہ اگر تم مجرد یعنی بنا شادی کے رہنا چاہتے ہو تو ہماری نسل نہیں ہوگی، اور اگر عیالدار ہو جاؤ گے تو ہماری نسل باقی رہے گی، لہٰذا آپ مرشد کے حکم پر نکاح کرنے کو راضی ہوئے۔ حضرت خواجہ کمال الدین علامہ نہایت وجیح و جمیل اور خوبصورت تھے، لیکن آپ کی زوجہ محترمہ سیاہ فام تھیں، لہٰذا آپ 6 سال تک اپنی اہلیہ کی جانب متوجہ نہ ہوئے۔ ایک دن شیخ نصیر الدین چراغ دہلی نے اپنے بھانجے شیخ زین الدین علی کو حکم دیا کہ ایک مکان ٹھیک کرو۔ جمعے کی نماز کے بعد چراغ دہلی اس مکان میں تشریف لے گئے اور حضرت کمال الدین علامہ اور ان کی بیوی کو وہاں طلب کیا اور فرمایا یہ مکان تم کو دیا، یہاں رہو۔ پھر فرمایا لوگ رنگ پر نظر کرتے ہیں اور اس عورت کے بطن پر نظر نہیں کرتے کہ کیسے کیسے اولیاء اس عورت کے شکم سے پیدا ہوں گے، اور انشاءاللہ بروز قیامت تک تمہاری اولاد سے اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ کی اولاد میں تواتر و تسلسل سے اولیاء اللہ پیدا ہوتے آئے ہیں۔ حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی کی اولاد میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئے۔ آپ کے بیٹوں کے نام ہیں حضرت شیخ نظام الدین، حضرت شیخ نصیر الدین، شیخ المشائخ حضرت شیخ سراج الدین چشتی۔ آپ کی نسل بابرکت میں ایک سے ایک اولیاء کرام مخدوم مشائخ تولد ہوتے رہے۔ حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی کا وصال 27 ذی قعدہ 756 ہجری مطابق 1355 عیسوی کو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی حیات میں ہوا۔ آپ کو حضرت چراغ دہلوی کی خانقاہ کے آنگن میں دفنایا گیا۔ آج آپ کا مزار شریف اپنے مرشد و ماموں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے مزار کے پایتی کی جانب ایک الگ حجرے میں مرجع خلائق اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے جانشین آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ قرار پائے، جنہوں نے آپ کے سلسلے کا فیض آگے منتقل کیا۔
حضرت خواجہ سراج الدین کو حضرت چراغ دہلوی سے خرقہ خلافت حاصل تھا اور اپنے والد ماجد حضرت کمال الدین علامہ چشتی سے بھی۔ آپ نے دہلی کو خیر آباد کہا اور گجرات کے شہر پاٹن میں تشریف لے گئے اور وہاں سلسلہ چشتیہ کا فیض عام کیا۔ حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی کا عرس ہر سال آپ کے وصال کی تاریخ کو درگاہ حضرت چراغ دہلی میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ امید ہے کہ اس مختصر ڈاکیومنٹری کے ذریعے آپ اس عظیم ولی کامل کی زندگی، ان کے علم، ان کے فیض اور ان کی روحانی خدمات سے کچھ نہ کچھ ضرور واقف ہوئے ہوں گے۔ اگر ایسا ہے تو اس تذکرے کو اپنے تک محدود مت رکھیے، اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ جن بزرگوں نے اپنی پوری زندگی امت کی اصلاح اور خدمت میں گزار دی، ان کا ذکر بھی زندہ رہے اور نئی نسلیں بھی ان سے واقف ہوتی رہیں۔ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ جلد ہم پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔